پھر اس کو اٹھا کے لے کے بیوی اپنے اشنا کے ساتھ خود جا رہی ہے اور 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کے 3 بچوں کا وہ باپ ہے رزاق. ایک بیٹی ہے 2 معصوم بچے ہیں. مطلب یہ میری جب ایک دفعہ جب میں نے سنا تو میری روح کانپ گئی. اور آپ یقین مانیں کہ میں نے فوراً تفتیشی افسر اور اپنی نفری کو بلایا کہ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کیا چیز بتا رہی ہے خاتون. پہلے چھری کے ساتھ گلا کاٹا اور اس کے بعد گرینڈر مشین جو تھی جس سے یہ لوہے کے راڈ کاٹتے ہیں اور سریا وغیرہ کاٹا جاتا ہے. چونکہ اسلم جو تھا یہ الیکٹریشین تھا اور یہ لوہے کا کام اور یہ جری مارنے کا کام کرتا تھا, تو اس نے اپنا وہ گرینڈر اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کے 4 حصے کیے باڈی کے اور 2 توڑوں میں اس کو بھرا اور بھر کے پھر اگلے دن LBDC نہر میں پھینک دیا. بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو بڑی بے رحمی سے قتل کروا دیا. نہ صرف اسے قتل کروایا بلکہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اس کے ٹکڑے کیے اور اس کی لاش کو نہر میں پھینکوا دیا. بات کرتے ہیں SHO صاحب سے کہ کیا معاملات تھے اور کس طرح یہ اصل قاتلوں تک پہنچے. جی جہاں صاحب بتائیے کہ معاملہ تھا کیا. 4 سال پہلے تقریباً 3-4 سال پہلے بندہ مرڈر ہوتا ہے, لاش اس کی غائب ہو جاتی ہے, تو اصل قاتلوں تک پہنچے کیسے, سٹارٹ کہاں سے ہوئی بات؟ جی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے ہمارے پاس مقتول جو تھا عبدالرزاق, ان کا بھائی گلزار احمد یہ کمپلین لے کے آتا ہے نومبر 17 کو کہ میرا بھائی جو ہے وہ 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً, وہ گھر نہیں آیا ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں پریشانی اس چیز کی ہے کیونکہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں بھائی, 6 ماہ سال ہم ایک دوسرے کے آمنا سامنا ہمارا نہیں ہو پاتا ہے. اب پریشانی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو میری بھابھی کے ہاں رہ رہا ہے اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کس حیثیت میں ہماری وہ بھابھی کے پاس رہ رہا ہے. تو وہ مسنگ پرسن کی اور اغوا کی یہ اپلیکیشن لے کے آتا ہے جس پہ ہم FIR درج کرتے ہیں, فوراً ٹیگ جاری کیا جاتا ہے, FIR کی جاتی ہے اور انویسٹیگیشن کا آغاز کیا جاتا ہے. اس پر پھر بلاخر اس نے سب سے پہلے مختارہ بی بی نے یہ کنفیشن کیا کہ میں نے 1 اگست کو 2020 کو اپنے آشنا اسلم کے ساتھ مل کر یہ ہم نے پلان کیا کہ رزاق کو قتل کرنا ہے. اس کے بقول کہ ہم نے رات 9 بجے گیس چلی جاتی تھی, گیس جانے سے پہلے میں نے چائے تیار کی, اس میں نشہ آور ادویات ٹیبلٹس وغیرہ شامل کی اور تقریباً 12:30-1 کے درمیان اس کو پہلے اٹھا کے واش روم میں لے کے جاتے ہیں, اس کا گلا کاٹتے ہیں. اس کو پہلے اس کو چائے پلائی تو بے ہوش ہو گیا, پھر اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر اس کو اٹھا کے لے کے بیوی اپنے اشنا کے ساتھ خود جا رہی ہے اور 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کے 3 بچوں کا وہ باپ ہے رزاق. ایک بیٹی ہے 2 معصوم بچے ہیں. مطلب یہ میری جب ایک دفعہ جب میں نے سنا تو میری روح کانپ گئی. اور آپ یقین مانیں کہ میں نے فوراً تفتیشی افسر اور اپنی نفری کو بلایا کہ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کیا چیز بتا رہی ہے خاتون. پہلے چھری کے ساتھ گلا کاٹا اور اس کے بعد گرینڈر مشین جو تھی جس سے یہ لوہے کے راڈ کاٹتے ہیں اور سریا وغیرہ کاٹا جاتا ہے. چونکہ اسلم جو تھا یہ الیکٹریشین تھا اور یہ لوہے کا کام اور یہ جری مارنے کا کام کرتا تھا, تو اس نے اپنا وہ گرینڈر اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کے 4 حصے کیے باڈی کے اور 2 توڑوں میں اس کو بھرا اور بھر کے پھر اگلے دن LBDC نہر میں پھینک دیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ مثلا کہ کیا جب لے کے گئے اس وقت کے کیا معاملات تھے, اور جیسے کہ آف دا ریکارڈ بھی آپ بتا رہے تھے کہ واش روم آپ کو شک اس لیے گزرا کہ چھوٹا جگہ تھی وہاں پہ تو بندہ جا نہیں جاتا, کیا کام ہو رہا تھا؟ واش روم جب ہم نے دیکھا ملاحظہ کیا تو واش روم کافی چھوٹا تھا, گھر غریب تھے اور ایون کہ واش روم کا دروازہ بھی نہیں تھا, ایک پردہ لٹکا ہوا تھا, واش روم چھوٹا تھا. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا مختارہ کو کہ جو عبدالرزاق مقتول تھا اس کا تو بھاری بھرکم جسم ہے, تو کس طرح اس کو مطلب وہ واش روم میں تو وہ سما ہی نہیں پانا تھا اس نے, تو آپ نے کیسے کیا مجھے تھوڑا سمجھائیں. تو اس نے باڈی کیسی کاٹی؟ تو اس نے کہا کہ پہلے باڈی کا جو اگلا حصہ تھا نا وہ اندر تھا, اس کا گلا کاٹا اور پھر اس کا جو باڈی کا اگلا حصہ وہ کاٹ کے تو اس باڈی کو اندر کھینچا, یعنی جو کٹتا رہا اور اندر کھینچتے رہے. اس کے بعد پھر اس کے 4 پیس کر کے اور پھر اس کو ٹھکانے لگایا گیا. وجہ کیا بتائی ان دونوں نے؟ جی چلیں, ایک تو اس کو شک ہو گیا تھا ان دونوں پہ, یا یہ لوگ پکڑے گئے تھے, یا یہ شادی کرنا چاہتے تھے, کیا معاملہ تھا کیا؟ جی میں نے کافی پوچھا, کیونکہ جس طرح آپ کے پاس ایک یہ بڑا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک عجیب واقعہ ہے, اس طرح ہم نے بھی فیل کیا.
تو جب میں نے پوچھا تو اس سفاکیت اور درندگی کے پیچھے کوئی مضبوط ریزن موجود ہو وہ کوئی ایسی نہیں تھی. یہ صرف جو بندہ ایک وہ کسی کوئی کمزور لمحہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک گناہ کا ایک درندگی کا اس میں آ کے یہ انہوں نے کیا. ان کا تعلق بن گیا ہوگا نا, ان کا تعلق بنا, اور تعلق بننے کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کو, حالانکہ وہ خاتون ڈائیورس لے سکتی تھی, وہ خلا لے سکتی تھی, وہ علیحدگی کر سکتی تھی, لیکن کوئی یہ بات, اور ہم نے بھی مطلب یہ پوچھا کہ آپ کو اگر اپنے خاوند سے کوئی نفرت تھی تو علیحدگی کر لینی تھی, لیکن قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور اتنی درندگی کے ساتھ قتل کرنا, تو اس کے آگے ان کا کوئی پراپر یا کوئی مناسب جواب نہیں ہوتا ہے. اچھا, اس وقت انہوں نے جب اس کے ٹکڑے کر دیے, پھر لاش کو کہاں رکھا انہوں نے, پھر کب ٹھکانے لگایا, کیسے لگایا, اس شوہر کی, اس مقتول کی بیوی نے کیا بتایا, اور وہ جو قاتل ہے اس نے کیا کہا؟ جو مختارہ بی بی نے کنفیشن کی ہے کورٹ کے سامنے بھی, اور جو اس نے ہمیں بیان دیا, اس کے مطابق وہ کہتی ہے کہ اگلے دن میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں کیونکہ میری بہن کی شادی تھی, اور لاش کٹی ہوئی گھر میں ہی ہے, گھر میں ہی ہے, واش روم میں پڑی, اس کے ساتھ آشنا جو ہے وہ ادھر اس کے گھر میں ہی موجود ہے جہاں پہ لاش پڑی تھی. یہ اپنے میکے چلی جاتی ہے, بہن کی شادی ہونے والی تھی وہاں پہ چلی جاتی ہے, اور پیچھے سے اسلم جو ہے نا وہ اسے ان ٹکڑوں کو ٹھکانے لگاتا ہے, موٹر سائیکل پہ لاد کے پہلے ایک دفعہ لے کے جاتا ہے, ایک توڑا لے کے جاتا ہے, اور پھر دوسرا توڑا لے کے جاتا ہے. کسی کو شک نہیں ہوا کس طریقے سے لے کے گیا وہ, کیونکہ قربانی تھی اور ٹرو والا دن تھا, تو اس لیے لوگوں کو زیادہ شک نہیں ہوا, کیونکہ علائشیں لوگ لے جا رہے تھے, پھینک رہے تھے, اس وجہ سے لوگوں کی طرح شک نہیں ہوا ہے. پھینکا کہاں پہ اس نے جا کے؟ اس نے LBDC نہر یاور زمان پارک ہے اس کے پاس جا کے نشاندہی کی ہے کہ میں نے یہاں پہ پھینکا تھا. وہ 4 سال پہلے کا, یہ 3 سال کا واقعہ ہے, اگست 2020. لاش کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ جی ہم نے نا آگے ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے, ڈسٹرکٹ سائیوال کے, جہاں تک یہ LBDC نہر جا رہی ہے وہاں تک ہم نے اشتہار شور و غوغا جاری کروائے ہیں. ہم مختلف تھانہ جات جو نہر کو لگتے ہیں ان میں پتہ کرایا ہے کہ اگر کوئی ایسے پیسز انہیں ملے ہوں اور 174 کی انہوں نے کارروائی کی ہو تو ہمیں اس بارے میں ابھی وہ مزید ہم چیک کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی متعلقہ ایسی اطلاع نہیں ملی ہے. برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے. اپنی سوچ کو مثبت رکھیں, اس طرح کے معاملات سے بچنے کی کوشش کریں. اب وہ شخص جو آشنا ہے اور جس عورت کا اس نے اپنی جو بھی معاملات چلائے, اب اس شخص کو بھی اس نے بھی اپنی زندگی برباد کی, ایک شخص کو قتل کر دیا, 3 بچوں کو یتیم کر دیا, اور اینڈ پر آ کر جو کہتے ہیں نا کہ معاملات جو سامنے آتے ہیں جی کہ کوئی چکر تھا اور یہ معاملات اس طرح سے اتنے خوفناک نتیجہ ان چیزوں کا نکلتا ہے. تو غلط رستے سے, غلط سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں, غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں, اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.